السلام علیکم ناظرین، آج فارس کے شو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام کی وجہ کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں پروگرام۔ کارکنان اپنے لیڈرز کی رہائی کے خلاف میدان میں تھے کہ لیڈر جنرل پرویز مشرف سے ڈیل کر کے اچانک پورے خاندان سمیت خصوصی طیارے میں جدہ چلے گئے کہ 600 ارب ٹوٹل نقصان۔ ٹھیک، یہ 3 دن جو ملک بند رہا، یہ آپ کی حکومت نے ہی اس کو بند کیا نا، یہ اربوں روپوں کا نقصان آپ کی حکومت نے خود ہی کیا نا۔ اور پھر شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی شدید گھاؤ لگائے معیشت کو جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ درست کہتے ہیں۔ کس نے ملک بند کیا تھا؟ دیکھیں، ملک ہم نے ایز حکومت، ایز گورنمنٹ، ہم نے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم رکھنا ہے، اس کے لیے ہم نے پریونٹیو میجرز لیے۔ شہریوں کو تحفظ دے دیا سب کو آپ نے؟ میرے خیال سے شہریوں کے تحفظ کے لیے یہ تمام تر اقدامات لیے گئے تھے، لیکن یہ نیریٹو دنیا بائی کرے گی آپ کا جو آپ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کہتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی کی وجہ سے دنیا تو دیکھ رہی، لیکن ملک تو آپ نے بند کیا نا، تو ہم پہلے کیا بند کر دیا تھا آپ مجھے کوئی اور اس بہتر راستہ بتا دیں کہ درمیانی راستہ نہیں تھا آپ کے درمیانی راستہ تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ سب اپنی اپنی انا اور اپنی ضد کو لے کر کھڑے ہوئے۔ درمیانی راستہ بالکل تھا، اور درمیانی راستہ تھا جو سنجانی، جب ہم نے ان کو ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد انگیج کیا اور سنجانی کے اوپر اتفاق ہوا، وہ درمیانی راستہ تھا کہ حکومت نے لچک دکھائی اور ان کو آلٹرنیٹیو جگہ کیا پرووائڈ کی۔ مذاکرات جو ہیں وہ مزید لمبے نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا آپ ان کو احتجاج کے لیے 2 دن یا کچھ دن کے لیے جگہ نہیں دے سکتے تھے؟ اور کیا آپ کی کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ایک زندگی نہ جائے، ہم نے تو آفر کیا؟ پارس ان کی شاتیں پولیس کے ساتھ تصادم ہوا تو ہو سکتا ہوں گی، کتنی آپ کے پاس فگر نہیں ہے، اعداد و شمار نہیں ہے، مکمل دستاویزات کے ساتھ آپ رکھ دیں سب کے سامنے کہ جی اتنے زخمی ہوئے ہیں اور اتنے مسنگ ہیں اور اتنے خدا نہ خاصہ جاں بحق ہو گئے۔ اسٹریٹ فائرنگ نہیں ہوئی ہے، اسٹریٹ فائرنگ نہیں ہوئی۔ سینئر صحافی کہتے ہیں ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم نے بھی فائرنگ کی آواز خود سنی ہے۔ دیکھیں، ہم نے بالکل ڈسپرس کرنے کے لیے جو شیل تھے آنسو گیس والے، وہ ضرور ہم نے استعمال کیے۔ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ 24 نومبر سے 26 نومبر تک جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ بات اب 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے نکل کر براہ راست تصادم تک چلی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات 26ویں آئینی ترمیم سے شروع ہوئی، 26 نومبر پر ختم ہوئی۔ جی دیکھیے، فارس بی بنیادی طور پر آئینی طور پر ہر پارٹی کو احتجاج کرنے کا حق ہے، جی یہ ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ ہر پارٹی کی طرز سیاست اپنی ہے۔ پی ٹی آئی نے کیا حکمت عملی بنائی، لیکن جلسہ کرنا، جلوس نکالنا، اسلام آباد تک آنا، اس پر کیوں پابندی ہے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ اگر آپ نے بڑے لانگ مارچ کیے، جے یو آئی ایف نے، وہ پرامن تھے، وہ افہام و تفہیم سے ہو گئے، لیکن پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ پرتشدد یا خونی کیوں ہو جاتا ہے؟ میری عرض سنیں نا، جب وہ احتجاج کا اعلان کرتے ہیں، پھر آپ جیسے ابھی انہوں نے 24 نومبر کا اعلان کیا، ہم نے 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے اسلام آباد کو کنٹینروں کے محاصرے میں لیا، اور آپ نے اعلان کیا، آپ کے وزیر داخلہ نے، آپ کے وزیر اطلاعات نے، حکومت نے، کہ اٹک کے آگے آپ نہیں بڑھ سکیں، اگر بڑھے تو گولی ماروں گا، کہا یا نہیں کہا؟ طاقت کے زور سے روکوں گا آپ کو۔ پھر اٹک سے یہ بات آپ نے کیوں کی؟ آپ نے ان کو اور اشتعال میں لایا۔ تو جب آپ ادھر اشتعال میں لانے کی کوشش کریں گے، گولی کی بات کریں گے، طاقت کی بات کریں گے، تو وہ تو انسان تو جذباتی ہوتا ہے، یہ تو انسان کا فطری عادت ہے۔ قیادت فرض کرے وہ جذباتی نہیں ہے، لیکن ورکر کو آپ کیسے روکیں گے؟ تو لہٰذا یہ اصل بنیادی چیز یہ رویہ ہے۔ جب آپ نے کہا کہ اٹک کے آگے آپ نہیں آ سکیں گے، تو سوال یہ کیسے آ گئے؟ بالکل پوچھوں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ 26 نمبر کے آگے نہیں آ سکیں گے، وہاں سے بھی آ گئے، یہ کیسے آ گئے؟ ڈی چوک پہنچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے کہا کہ ماروں گا، پھر آپ نے راستہ دیا، پھر جب یہ ڈی چوک تک پہنچے آپ نے کہا کہ ماروں گا، لیکن کنٹینروں پر فوج کے سپاہی کھڑے تھے، وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہاتھ سے پکڑ کے اوپر لے کے آتے تھے۔ تو آپ کا رویہ مارنے کا تھا، اس کا رویہ ویلکم کا تھا۔ پھر آپ بتائیے، اس ملک میں ایک حکومت ہے، 2 حکومتیں ہیں، ایک فورس ہے یا 2 فورسز ہے، ہر ایک کا اپنا رخ ہے۔ ہم اس رویے کے خلاف ہیں۔ پھر آپ نے گولی کیوں چلائی؟ کنٹینر پر جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، جی بالکل فوٹیج سب نے دیکھا، ہاں، تو ایک طرف فوج کے سپاہی ان کو اٹھا کے کنٹینر کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے کنٹینر سے پھینک دیا اس کو، کیوں پھینکا؟ کنٹینر نماز پڑھنے کی بھی جگہ نہیں۔ ایک آدمی ہے، میں اگر ادھر ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ ابھی سورج غروب ہونے والا ہے، میں تو کنٹینر پر پڑھوں گا۔ فارس میری بات تو سنیے نا، آپ حکومت کی رویہ تو ذرا دیکھیے نا، کرتے کیا یہ بھی بتائیں نا، دیکھیے کیا کرنا چاہیے تھا ان کی بتائیں بھی۔ ان کو اجازت دینی چاہیے تھی،
इनको इजाजत देनी कंटेनर्स नहीं लगाने चाहिए। यानी अगर आपने इनको संजानी में जलसे की इजाजत दी तो आप F9 पार्क में जलसे की इजाजत देते, वो जलसा करते फिर चले जाते, एक दो दिन बैठ जाते। क़यादत के लिए गया तो देखा, जब जानों का ज़िया होता है ना, चाहे वो किसी की भी जान हो, तो जो हुकूमत है ना वही गैर मकबूल होती है। फिर आपको सानिया मॉडल टाउन याद है ना, कितने सालों तक आपकी हुकूमत उसका दिफा करती रही थी। तो हुकूमत साबित कदम होके खड़ी रही है। साबित कदम हुकूमत की भी जो असल ताकत है वो आपको पता है ना कि फिर आपका सेम पेज ही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का भी पीटीआई पे गुस्सा है। एस्टेब्लिशमेंट उनको कोई जो है वो फेवर नहीं देना चाहती है, और ये जो गुस्सा है वो आपकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की बका की गारंटी है। देखें, फिल वक्त तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी एक नहीं मुतअद्दिद बार कह चुके कि यक जान दो गालिब, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो इलेक्टेड हुकूमत होती है, सेम पेज ही है। बिल्कुल वो तमाम तर जो हमारी तमाम तर फ्रंट्स पे जो मुआवनत है वो हमारे हुकूमत के साथ हैं, और कोई इसमें ऐसी दो और आज अगर ये सेम पेज खत्म हो जाए तो जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आपकी क़यादत जो है वो बर्दाश्त कर सकेगी? जब रियासत की तोबों का रुख आपकी तरफ होगा, बर्दाश्त करेगी आपकी क़यादत? सह लेगी? हमेशा इतना हौसला है होती है, और हुकूमत वक्त के साथ ही वो रहती है, और ये सेम पेज के इधर उधर होने का फिल वक्त कोई ऐसी बात नहीं है, और कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमदर्द साहब एस्टेब्लिशमेंट गुस्से में है, गवर्नमेंट ये है इनका फायदे में है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारहाना सियासत और लश्कर कशी कर रही है। मामले का हल क्या है? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि इन तमाम इन खराबियों का अगर मुल्क में आज सियासी कशमकश है, सियासी बहरान है, अमन व अमान दिगरगून है आपके सामने, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, खुरम एजेंसी आप देखिए 150 लोग शहीद हुए, लुक़्मा अजल बने, और आपकी मईशत तबाह हो चुकी है। जब ये तमाम सूरत-ए-हाल, इसका बुनियादी वजह क्या? 8 फरवरी का इलेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्तेहकाम हो, इस मुल्क में मईशत मजबूत हो, इस मुल्क में वाकई आवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट और हुकूमत हो, तो एक ही हल है, वो है इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करना। मौलाना साहब अभी भी गुस्से में हैं? बिल्कुल, मौलाना साहब ने कल भी मुतालबा किया, बाहर निकलने का भी कहा, कल भी हाँ बिल्कुल कहा। कल लिहाजा मौलाना साहब ने भी कहा कि ये जो सूरत हाल है इसका एक ही हल है, साफ शफाफ इलेक्शन जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ना हो।